مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر شخص عزت کا بھی طالب ہے، ہر شخص آسائش کا بھی طالب ہے، اور ہر شخص یہ خواہش ہے کہ اسے رزق میں فراوانی ملے، اس کے رستے آسان ہوں، اس کی مشکلیں دور ہوں اور اس کا ہر کام سیدھا ہوتا چلا جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ خاص مہربانی فرماتے ہیں۔ وظائف میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا کہ وظائف کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں کے کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کام لمحوں میں ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو تو تمام مخلوقات مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی چاہت اس میں شامل نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات جو میں یہ عرض کر رہا ہوں فرائض کی ادائیگی کی، جب فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت میں سے حصہ پاتا ہے، اور جو نظر رحمت میں سے حصہ پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت متوجہ رہتے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔ اسے پھر اللہ توفیق پہ توفیق دیے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ معزز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں بھی اسے معزز کر دیتے ہیں۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ آسائشیں بھی اسے ملیں، عزتیں بھی اسے ملے، کھویا ہوا وقار بھی اسے ملے، اور جس عہدے پہ وہ چاہتا ہے اس پہ پہنچ جائے، اس عہدے تک بھی پہنچ جائے گا، دولت بھی مل جائے گی، سکون بھی مل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ملنی ہیں۔ جب یہ ہمیں معلوم ہے کہ آسائش دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، دولت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور باقی ہماری ہر دعا کو قبول کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اللہ ہی سے متوجہ ہو کے اللہ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ جو اس میں اعظم میں عرض کر رہا تھا وہ ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو یہ اسم مبارک جسے بعض لوگوں نے اس میں اعظم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ امام غزالی نے اسے سلطان کے نام سے لکھا کہ یہ اسم جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، یہ تمام اسماء میں ایک بلند مرتبہ رکھنے والا اسم مبارک ہے، اور اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس اسم کے ساتھ وظیفہ کر کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ 40 دن تک کرنا ہے، 2 وقت فجر اور مغرب 2 نمازوں کے ساتھ، یا عزیزو 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ 2 اوقات میں فجر اور مغرب، ان 2 اوقات میں اس میں مبارک کا وظیفہ کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، عزت میں اضافے کے لیے پڑھے تو اللہ عزتوں سے نواز دیں گے، دولت میں اضافے کے لیے پڑھے اللہ دولت سے نواز دیں گے، اگر بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کر دیں گے، اگر کسی عہدے اور منصب کے لیے پڑھے اللہ وہ عطا کر دیں گے، لوگوں میں عزت کے لیے
وہ بھی عطا ہو جائے گی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اپنا قرب دے دیں گے۔ غرض یہ کہ جس مقصد کو بھی مد نظر رکھ کے یہ پڑھے، 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، 2 اوقات میں پڑھنا ہے، فجر اور مغرب، یہ 2 نمازیں۔ لیکن یہ احتیاط کرنی ہے کہ نمازوں کی پابندی بھی ہو اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی ہو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو نماز کے وقت میں پڑھے، نمازوں کو قضا نہ کرے، اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ کرے، مکمل توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرے۔ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ کرے گا اتنا ہی اس کا نتیجہ اسے نظر آئے گا۔ تو جس نے یہ وظیفہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنے کے ساتھ ساتھ جو خواہش وہ رکھے گا، جس مقصد کے لیے وظیفہ کرے گا، وہ مقصد اسے مل جائے گا، وہ خواہش اس کی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھی بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہے وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات جو میں نے کہی، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کلی طور پہ متوجہ ہو کے، ہر طرح کے دھیان سے ذہن کو صاف کر کے بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ وظیفہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز جو خواہش ہوگی، جو ضرورت ہوگی، اسے پورا فرما دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔